السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یحییٰ جاوید پڑھنے پروگرام آن دی ٹیبل پاک وطن ٹی وی پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے ساتھ کو ہوسٹ ہے نیہا توقیر. نیہا آپ بھی اپنا انٹرو دیجیے گا. جی السلام علیکم ایوریون، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاک وطن ٹی وی اور میرے ساتھ موجود ہے اس ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی سے سیما اسد صاحبہ اور پاکستان کی اینالسٹ اور تجزیہ کار جن کو آپ اکثر پروگرامس میں دیکھتے ہیں سفینہ خان صاحبہ. السلام علیکم بوتھ آف یو، کیسی ہیں آپ دونوں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیے. سفینہ صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. تو آپ دونوں کے سامنے جو ہے وہ پاکستان کے حالات ہیں. کل جو ہے ہم سب نے نئے پاکستان سے پرانے پاکستان کا سفر کیا ہے، تو اس حوالے سے آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم شروع کرتے ہیں سیما صاحبہ سے. آپ ہمیں بتانا چاہیں گے سیما صاحبہ کہ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں اس سچویشن سے بہت خوش ہوں اور یہ بہت ہم لوگوں نے ورک کیا ہے اس پر. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو آصف علی زرداری اینڈ بلاول بھٹو کہ انہوں نے وہ آئین کی جو عزت تھی وہ واپس لوٹائی. ایک شعر ہے کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کا یہی خاص ادا ہے، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پر یکجا، اس قوم کا حاکم ہی بس اس کی سزا ہے. عمران خان کا دور ایک سزا کا دور تھا، کرب کا دور تھا، مفلسی کا دور تھا، بے روزگاری کا دور تھا، معیشت کی تباہی کا دور تھا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جمہوریت کی فتح ہوئی ہے اور ہم جو کہتے ہیں نا کہ جمہوریت بہترین انتخاب ہے، تو واقعی ایسا ہی ہے. جی سفینہ صاحبہ، آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ آپ کو یہ سفر کیسا لگا؟ پاکستان کا جو ایک دور تھا عمران خان صاحب کا وہ ختم ہوتا آیا ہے، ہم نے نئے پاکستان سے پرانے پاکستان میں اب جو ہے وہ قدم رکھ لیا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ میں پرسنل لائف میں بھی کبھی بھی ماضی میں رہنا پسند نہیں کرتی ہوں، تو پاکستان میں ہمیشہ پریفر کرتی ہوں کہ موو فارورڈ. اگر ہم پریزنٹ میں ہیں تو آگے فیوچر میں جانا چاہیے. تو مجھے پرانے پاکستان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ. میں پاکستان میں ہی خوش ہوں، جو چاہے آپ لوگ علیحدہ علیحدہ پولیٹیکل پارٹیز کوئی اس کو نیا پاکستان کہتی ہیں، کوئی اس کو پرانا پاکستان کہتی ہیں، پر ہم ابھی بھی اسی پاکستان میں موجود ہیں جہاں 3 سال پہلے تھے یا 3 سال بعد بھی ہیں. دوسری بات سیما نے کہا کہ جی ان لوگوں نے اسٹرگل کیا. دوسرا سیمی نے بولا کہ انہوں نے ایک آئینی جدوجہد کر کے اس حکومت کو گرایا ہے. بے شک انہوں نے جدوجہد ضرور کی ہے اکٹھے ہو کے ایک ایسے شخص کو گرانے کے لیے جو ان کے لیے بہت بڑا تھریٹ تھا. اگر وہ حکومت سے نہیں جاتے تو شاید ان کو لگ رہا تھا کہ ان کا آگے دوبارہ گورنمنٹ میں کسی کی طرح بھی آ پانا بہت مشکل تھا. لیکن ایک چیز انہوں نے شاید عمران خان کے لیے فیور ہی کر دی ہے، جو ان کا 1.5 سال رہ جاتا تو شاید ان کے اپنے ووٹر اور سپورٹر ان سے بہت تنگ ہو جاتے اور ان کو اس طرح سے شاید سپورٹ نہ مل پاتی. لیکن یہ انہوں نے عمران خان کو آکسیجن ضرور پرووائڈ کی ہے. اس کے جو ووٹر اور سپورٹر پیچھے ہو رہا تھا، بیک اسٹیپ پہ جا رہا تھا مہنگائی کی وجہ سے یا اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے، اب وہ سب کچھ بھول گئے ہیں اور اب وہ صرف ایک ہی طرف کھڑے ہیں کہ ان کے لیڈر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ان کے لیڈر کا مینڈیٹ چھین کے، میجورٹی کا مینڈیٹ چھین کے، منورٹی 14 پارٹیوں نے مل کے ایک میجورٹی پارٹی کو لے کر اپنی حکومت بنائی ہے. زرداری صاحب کا میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی سیاست کی ہے، ان اے سینس کہ وہ ہمیشہ اپنا فائدہ کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں. اور ابھی بھی آپ آنے والے وقتوں میں بھی آپ دیکھو گے کہ وہی سب سے زیادہ بینیفیشری ہوں گے. میں اس چیز پہ ضرور ایڈمٹ کروں گی. نون لیگ نے جو کیا ہے اس میں ان کو فیوچر میں نقصانات ہو سکتے ہیں. زرداری صاحب جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، ان کا مقصد تھا کہ پنجاب میں انٹری کرنا. میں نے پہلے بھی ایک کالم لکھا تھا اس میں. سفینہ صاحبہ مجھے بتائیے گا، کل جو ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے جو اپنی نشستیں چھوڑی ہیں، انہوں نے دستبردار کر کے اپنے آپ سب کو کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کا حصہ نہیں بنتے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ کیا ان پہ کا کوئی پریشر تھا یا کیا فیصلہ، ان کا یہ فیصلہ ٹھیک تھا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں ماضی میں بھی جب جیسے نون لیگ تھی، انہوں نے کہا ہم استعفے دیں گے، لیکن کبھی استعفے نہیں دیے. تو ایتھیکلی عمران خان صاحب ہائے ہیں، کیونکہ اگر وہ استعفے نہیں دیتے تو وہ اس گورنمنٹ کو جو ابھی نئی حکومت آئی ہے اس کو اون کر لیتے.
آفیشلی بھی, اور ان کے پاس یہ جواز کھو دیتے کہ یہ اس گورنمنٹ نے زبردستی ہم پر امپوز کی گئی ہے. تو ان کا یہ ڈیسیجن ڈیفینیٹلی ان کی اپنی سیاست کے لیے اور ان کے ووٹر اور سپورٹرز کے لیے تو ڈیفینیٹلی بینیفیشری ہے, کیونکہ ابھی وہ عوام کے اندر ہیں اور وہ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس گورنمنٹ کو نہیں مانا. پرانے اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی ہوں یا نون لیگ ہو, وہ ہمیشہ کہتے رہتے تھے, اسمبلیوں میں بھی بیٹھے رہتے تھے اور کہتے رہتے تھے ہم اس حکومت کو نہیں مانتے. وہ اب چینج ضرور آیا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں اگر ہم نہیں مانتے تو ہم اسمبلیوں میں بھی نہیں رہیں گے. تو فرق ہے پرانے پاکستان میں اور نئے پاکستان میں. یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ نئے پاکستان والے جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. اب مجھے میں کچھ کہوں, سیمی صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ نون لیگ کے ساتھ بہت متحد ہیں, ہم سب نے دیکھا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کا جو اتحاد ہے وہ برقرار رکھے, مگر آپ مجھے بتائیے یہ اتحاد جو ہے آپ لوگوں کا, وہ آخر آپ کب تک, آپ کتنا اس کو فیوچر کب تک دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا عرصہ چلے گا آگے؟ میں ان کی بات کی بھی جواب دینا چاہتی ہوں, اگر آپ مجھے اجازت دیں, یا میں آپ کی بات کر لوں اور پھر میں ان کی بات کروں گی. دیکھیں, اگر سیاست کو دیکھا جائے تو سیاست بھی کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آپ سب جانتے ہیں, جو پولیٹیشنز ہیں, جو سچویشنز ہوتی ہیں, اس میں سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. لیکن یہ پہلے بھی ہوا, مشرف کے زمانے میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ڈکٹیٹرز کو ہٹایا گیا, ٹھیک ہے. ڈکٹیٹرز کو ہمیشہ ہٹایا جاتا ہے, اور میں عمران خان صاحب کو ڈکٹیٹر سمجھتی ہوں, اس لیے کہ اٹ واز ہز وے اور ہائی وے. ابھی آپ نے جو مجھے کہا کہ یہ خاتون جو ہیں سفینہ صاحبہ, یہ اینالسٹ ہیں, لیکن ان کی گفتگو سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی سپورٹر ہے, ایسا مجھے محسوس ہوا. میں اب معذرت کے ساتھ یہ چاہوں گی کہ مجھے جو بھی بات سننے کو ملی اس میں مجھے زیادہ تر جھکاؤ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف لگا, اینڈ دیٹس ویری فائن. یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں کبھی چاہا, اسپیشلی آصف علی زرداری کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ اس بات کے بہت فیور میں ہیں کہ پورے 5 سال مکمل ہوں. اور آپ یہ یقین کیجئے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ عمران خان طریقے سے, حکمت عملی سے اور اچھے کاموں سے اپنے 5 سال مکمل کریں, لیکن ایسا نہ ہوا. پاکستان کے حالات بس سے بدتر ہو گئے, لوگ روڈوں پہ نکل آئے, غریب چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے. پہلے کہتے تھے کہ 1 سال ہے ہم ابھی, پھر 2 سال ہو گئے کہ یہ بھی تو صرف 2 سال ہوئے, ابھی تو صرف 3 سال ہوئے ہیں, ابھی تو صرف 3.5 سال ہوئے. دیکھیے ماضی کی جو غلطیاں ہیں, اگر آپ انہی کو دہرا کر اپنی جو آپ کی پی ایم سیٹ ہے بچاتے رہیں گے تو یہ سیاست کا اصول نہیں ہے. یا تو آپ آتے, میدان میں آتے, لوگوں کو جھوٹے باغ نہ دکھاتے, کہتے ہیں کہ سبز باغ نہ دکھاتے آپ, اور آپ سمپلی یہ کہتے کہ بھئی مجھے ملا ہے. اب یہ جو پرانے پاکستان اور نئے پاکستان کی بات ہو رہی ہے, ہم نے نیا اور پرانا نہیں کیا. ہر بات پہ نیا پاکستان, نیا پاکستان, نیا پاکستان. ہمیں وہی پاکستان پسند ہے جو ہمیں ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا. لیکن پیپلز پارٹی اس پرانے پاکستان کی بات جو کر رہی ہے وہ اس لیے کر رہی ہے کیونکہ ہر وقت نیا پاکستان, نیا پاکستان, نیا پاکستان کی بات تھی. تو ہم اس لیے ویلکم کر رہے ہیں کہ بھی ویلکم ٹو نیو اولڈ پاکستان, کیونکہ ہم نے 3.5 سال ایوری سنگل منٹ نیا پاکستان, نیا پاکستان. اب جب نیا پاکستان دینا ہے تو پھر ہمیں نئی چیزیں بھی ملنی چاہیے. گھروں کے بھی وعدے پورے نہیں ہوئے, کچھ بھی پورے نہیں ہوئے. تو ان صورتحال کی بھی دیکھیں, ہم تنقید برائے تنقید نہیں کرتے. پیپلز پارٹی کے بارے میں سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ ان کی سیاست جو ہے وہ صاف ستھری ہے. ہم کسی کی شخصی کریکٹرائزیشن نہیں کرتے. پیپلز پارٹی اس بارے میں بہت بہت زیادہ ہائی لیول پر ہے. ہم نے پوری یہ کوشش کی, ہماری یہ امیدیں تھی. آپ یقین کیجئے جب عمران خان آئے, آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ہر پارٹی سے منسلک رہے ہیں. اگر آپ بیک میں جا کے دیکھیں, وہ بی بی کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے تھے. مطلب انہوں نے سیکھا ہی ہم لوگوں سے, آپ برا نہیں مانیے گا, لیکن انہوں نے محترمہ بے نظیر صاحبہ سے سیکھا, انہوں نے نواز شریف سے بھی سیکھا. آپ جگہ جگہ آپ دیکھیے وہ ہر جگہ پر. اور ایک اچھی بات ہے کہ جو شخص سیاست میں آنا چاہتا ہے یا انٹرسٹڈ ہے تو وہ اپنے جو اس کے سینئر پولیٹیشینز ہیں ان سے سیکھے, ٹھیک ہے نا. لیکن سیکھ کر انہوں نے جب ان کو پی ایم کی سیٹ ملی تو انہوں نے ون مین شو کرنے کی کوشش کی. دیکھیں ملک بہت
बड़ी जिम्मेदारी है, वो एक बंदे से नहीं चल सकता, वो आपस की यकजहती और मुत्तहद होने से चलता है। जैसे कि आप देखिए पीडीए में ये लोग एक जगह पर मुत्तहद हुए और कामयाब हुए। इमरान खान को मेरा आइंदा भी मशवरा है कि अगर वो कभी सियासत में दोबारा आना चाहते हैं तो उनको ये चीज देखनी चाहिए कि भाई वन मैन शो नहीं होता। कि आप उनकी तकरीरें देखिए, माई माई इमरान खान माई, तो कभी हम पे नहीं आते। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। जी सीमी साहिबा, मैं आपसे एक सवाल इस पे करना चाह रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल होते हैं और जो पॉलिटिकल एक उनका स्टैंस होता है या वो जो भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो अपने बिहाफ के ऊपर ही चीजों को लेकर चलते हैं। अब इसमें एक छोटी सी मिसाल हम ये ले लेते हैं कि आप नहीं समझती इमरान खान साहब जो इल्जाम लगा रहे हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो किसी सूरत और उसका आपने जब इमरान खान साहब ने कॉल दी तो लोग निकले हैं और मेरा ख्याल है कि वो कॉल सिर्फ इस सूरत में थी कि इमरान खान साहब खुद मौजूद नहीं थे, लेकिन लोग वहां पे निकले हैं और लोगों ने निकलकर जो है मुजाहरा किया। तो इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से आपका देखें, वो जो लोग निकले हैं उसका भी वो जो फेक पिक्चर्स हैं उसका भी आ गया है कि वो किस तरीके से वो जलसों में ऐड करके किया गया है। तो वो हमारे एक जाहिद हुसैन साहब हैं पीपीपी के, उन्होंने बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं, बीबी के जमाने में भी, भुट्टो साहब के भी जमाने में, उन्होंने उस चीज को ट्रेस किया है और उसको मीडिया में डाला है कि ये सब कुछ जो ज्यादा पब्लिसिटी है वो फेक है। अब जो उनके सपोर्टर होंगे वो तो उनको सपोर्ट करेंगे और निकलेंगे, लेकिन मेजॉरिटी में ऐसा नहीं है। सेकंड बात ये है कि वो जो उन्होंने लेटर की बात की थी वो भी मतलब हवा में उड़ गई। देखें, बात यह है कि जब नबूवत रिसालत की बात थी तो यही इमरान खान कहते थे कि यूरोप से वो हमारे लिए यूरोप इम्पोर्टेंट है, हम उसके साथ मिलकर चलना है। अब वही यूरोप को और अमेरिका को वो करते हैं। देखिए, ये तरीका सिर्फ ये है कि वो अपनी सीट बचाना चाहते हैं। उन्होंने निहायत ही सेंसिटिव इशू को टच किया है। मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे वो लियाकत अली खान थे, जिन्होंने अमेरिका का दौरा किया। अच्छा, मेरे ख्याल उनकी वीडियो सफीना, आप इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगी? ये जो इमरान खान साहब के कॉल के ऊपर लोग बाहर निकले और उन्होंने जो है वो लब्बैक कहा और उन्होंने बकायदा बताया कि यार वी आर विद यू। देखें, वो एक पिक्चर को लेके जो वो बात कर रही है, अक्सर हमें पता है ऑपोजिशन पार्टीज वाले जानबूझ के एडिट करते हैं, पिक्चर वो फ्लोट की जाती है और फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। आई टोटली इंडोर्स दैट थिंग, लेकिन जो फुटेज है उसको कैसे किसी ने फेक कर लिया, एडिट कर लिया। लिबर्टी चौक की एक पिक्चर को लेके जो ये कह रहे हैं, उसी लिबर्टी चौक की टीवी के ऊपर फुटेज चली है। सो वो फुटेज भी क्या एडिटेड थी, फेक थी, जो टीवी मीडिया मेन मीडिया चला रहा था। सो मुझे लगता है कि ये फियर है। पहली बात जो इन्होंने सेमी साहिबा ने बोला कि मैं पीटीआई की कोई कारकुन लगती हूँ, वो एक्चुअली में सच बात जो मैं करूंगी तो वो कभी मैं इनके हाथ में बोलूंगी। अभी मैंने आसिफ अली जरदारी साहब की तारीफ की है कि उनकी सियासत की मैं हमेशा गर्विदा रही हूँ और मैंने तो उनको इस चीज को कहती हूँ कि वो तो खुद कहते हैं कि वादे कुरान की हदीस या नहीं होते, तो इसलिए उनपे जो बिलीव कर रहा है वो खुद अपने आप को करे, क्योंकि उनका मौका बड़ा क्लियर सा है। तो अब अगर ये कहेंगे कि मैं अगर जियादी हूँ तो मुझे कह सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अनबायस्ड ओपिनियन दूंगी। पाकिस्तान की आवाम निकली थी संडे को बाहर और वो पूरे दुनिया ने देखा है। अगर हम तोते की तरह या कबूतर की तरह के बंद करके कह लें कि दिल्ली हमारे सामने खड़ी नहीं है तो वो इन लोगों का है, मैं कुछ नहीं कह सकती। क्योंकि मैंने मियां नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर हिस्ट्री का सबसे बड़ा एहतजाज भी देखा है, जो मेरे ख्याल से 2 से 3 हजार लोग वहां मौजूद थे। वो भी मैं कहीं अगर आपके वो 200-300 थे तो मैं वो नहीं कह सकती, वो मैंने देखा है। तो इसलिए मुझे कह सकती हैं ये जाली भी, क्योंकि मैंने तो हर दूसरे मेरे जब भी कोई मैं अपना कॉलम लिखती हूँ या मैं टीवी पे कुछ कहती हूँ उसमें जरदारी साहब की तारीफ ही निकलती है कि उनकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड, अब वो अच्छी है बुरी है, उन्हें अपने मफादात अजीज है, तो उनकी मैं उसकी तारीफ करती हूँ। अगर नून लीग की एथिकली वो अपने आप को बहुत हाई रखती थी, वो उसमें मिजरेबली फेल हुए हैं। वो कहते थे कि हम इस
اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے ہیں وہ نہیں لڑ رہے تھے, وہ اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے تھے. زرداری صاحب کہتے ہیں ہم سیاست کرتے ہیں, تو سیاست میں سارا کچھ جائز ہوتا ہے, تو میں ان کے موقف کو اس طرح سے نل اینڈ وائڈ نہیں کر سکتی. ایک بندہ خود فرنٹ فٹ پہ آ کے کہتا ہے کہ یہ ہماری سیاست ہے, تو میرے پاس بہت کم پوائنٹس رہ جاتے ہیں ان کو کراس کرنے کے لیے. نون لیگ کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو میں لگاتار کنٹینیوسلی کراس کر سکتی ہوں, جو انہوں نے یو ٹرن لیے ہیں اپنی ہی سیاست سے. تو اب مجھے نہیں پتا ہے, مجھے جعلی کہیں, انصافی کہیں, یا جو مرضی کہیں, لیگی کہیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. جی سیمی صاحبہ آپ کی کال جی وہ پتہ نہیں کیا کنیکشن کا کوئی پرابلم تھا. تو دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ ہم جو ہیں, یہ جو لوگ باہر آ رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں, دیکھیے انہوں نے پہلے یورپ کے کہا کہ ہم یورپ کا ساتھ دیں گے, ٹھیک ہے. جب اب یو ٹرن کی جو بات آتی ہے تو میں نے تو سب سے زیادہ یو ٹرن آپ کو پتا ہے کس کے مشہور ہیں, اب میں کہوں گی نہیں, لیکن مطلب وہی چیزیں وہی ورڈ جو ہیں دوسروں کے لیے جب یوز ہو رہے ہیں, تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ زیادہ تر یو ٹرن سب کو پتا ہے کہ یو ٹرن کے بادشاہ کون ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو انہوں نے پہلے یہ کہا کہ جی ہم یورپ کے خلاف نہیں جائیں گے, اور اب یہ یورپ کا مسئلہ, یہ صرف ان کو پاور میں رہنے کے لیے انہوں نے نہایت ہی سینسیٹیو ٹاپک کو چھیڑا ہے, امریکہ کو. دیکھیں ہر شخص اس بات کا گواہ ہے, اور اب اگر دیکھا جائے تو لیاقت علی خان جب فرسٹ ٹائم ان کو یہ آپشن ملی تھی کہ امریکہ جانا ہے یا رشیا جانا ہے, تو انہوں نے چوز کیا تھا کہ انہوں نے امریکہ جانا ہے, کیونکہ ہمیں انٹرنیشنل لیول پر بھی اپنے تعلقات جو ہیں وہ مضبوط رکھنے ہیں. عمران خان صاحب جب چاہتے ہیں غلامی کی طرف چلے جاتے ہیں, جو لفظ ان کا غلامی ہے, میں اس کو غلامی نہیں کہتی, میں اس کو انٹرنیشنل ریلیشنز کہتی ہوں. وہ جب چاہتے ہیں اس کو انٹرنیشنل ریلیشنز بنا دیتے ہیں, جب چاہتے ہیں اس کو غلامی بنا دیتے ہیں. لیکن ہم نے فور فرنٹ پہ رہنا ہے. ہم نے دیکھیں انہوں نے اپنے وہ صرف ہفتہ 10 دن کے لیے پاور میں رہنے کے لیے انہوں نے لیٹر کا یہ طریقہ لیٹر کو یوز کیا. یہ ایک بہت ڈینجرس چیز ہے. عوام کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ ایسے شخص کو وہ کبھی سوچے بھی نہ پاور میں لانے کے لیے, جو اپنے ایک ہفتے کی اپنے 10 دن کی پاور کے لیے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلے. دیکھیں وی نیڈ ٹو پروگریس, اور آپ کو پتا ہے کہ امریکہ ہم امریکہ کو یہ نہیں الاؤ کرتے کہ وہ ہمیں انفلوئنس کرے, لیکن وی نیڈ امریکہ. ہمیں ضرورت ہے اچھے ریلیشنز کی ہر کنٹری کے ساتھ. آل انٹرنیشنل سپر پاورز ہیں, ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ کرنا ہے, ہمیں یو این لیول پہ کرنا ہے, ہمیں یہ ساری چیزیں. لیکن یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ صرف ذاتی مفاد کی خاطر ہمارے ملک کے جو انٹرنیشنل مفاد ہے اس کو دھچکا جو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, میں اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں. میں اس وقت بہت نیوٹرل ہو کے بات کر رہی ہوں. میں امریکہ میں رہتی ہوں, آپ یقین کیجئے میں نے امریکہ میں کبھی بھی میں یہ نہیں دیکھا یہ اس قسم کا کوئی فرق یا اس قسم کا کچھ. وہ ہمیشہ ان لوگوں نے رسپیکٹ کی ہے, اور یہ شاید وہ 9/11 کا جو فیس تھا ہم اسے ذرا پیچھے چھوڑ آئے ہیں, اور اب جو ہے حالات بہتری کی طرف ہیں. تو آئی ہوپ کہ مطلب یہ جو انہوں نے یہ سٹنٹ کیا ہے, یہ جو چیز انہوں نے کی ہے, یہ بہت خطرناک لیول پہ جا سکتی ہے, اینڈ وی کین لوز اے لاٹ. اس کو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی غلامی تھی. میں آپ کی بات سوری کاٹ رہی ہوں, مجھے بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کو نئے دور کا بھٹو کہا جا رہا ہے کافی جگہوں پہ, پاکستان میں تو یہ بات کافی کی جا رہی ہے, تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ کافی جو سٹیپس ہیں جو ایکشنز ہیں وہ ان کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے جو ہے وہ ملتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں لیڈر وہ ہوتا ہے جس پر تاریخ لکھی جاتی ہے, لیڈر وہ نہیں ہوتا جس پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں. ویسے کتابیں تو بھٹو صاحب پہ بھی لکھی گئی. میں آپ کو پتا ہے میں کس کتاب کی ان کے اوپر اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتابیں تو دیکھیں. جی لیکن میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو سیاست ہے وہ اور جو ہماری بی کی سیاست ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم اچھی کتاب اور بری کتاب پہ لفظ بھی استعمال کریں. تو وہ جو میں نے کہا یہ بات آپ سے کہ وہ اپنے آپ کو کمپیئر کریں
میں ویسے ایک لحاظ سے ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ مان لیا کہ بھٹو زندہ ہے. اب انہوں نے یہ بات مان لیا کہ بھٹو زندہ ہے. پہلے وہ مذاق اڑاتے رہے, بھٹو صاحب کے نواسے کا مذاق اڑاتے رہے, بھٹو صاحب کا مذاق اڑاتے رہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی میری آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟ ہیلو, اب آ رہی ہے. جی جی میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ ان کو ایڈمائر کیا اور وہ ہمیشہ تعریف کیا. صرف ذوالفقار علی بھٹو نے کہا وہ خوددار لیڈر تھے, مطلب خوددار سے مراد ہے کہ پاکستان کو آزادانہ طور پر جو ہے وہ لے کر چلنا چاہتے تھے. انہوں نے اتنی زیادہ بھٹو صاحب کی تعریف کی کہ جب بی بی کی شہادت ہوئی تو نہ انہوں نے پرسہ کیا نہ وہ گئے. انہوں نے واقعی بہت ریگارڈ کیا ہے بھٹو صاحب کا, ایسی بات نہیں ہے. کبھی مستقبل جی جی جی. اچھا سفینہ صاحبہ, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. میں ان کی ایک بات کا جواب دینا چاہتی ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں پٹواری ہوں. میں نے ایک ٹویٹ کی تھی, بھٹو جانتا تھا کہ مارا جائے گا, اپنی عزت اور وطن کی خاطر بھاگا نہیں, سولی چڑھ گیا. محترمہ بینظیر بھٹو ایک عورت تھی, جانتی تھی کہ واپس جاؤں گی, مار دی جاؤں گی. پاکستان واپس آئی, ماری گئی. لیڈران کو جان نہیں, اپنی عزت اور وطن پیارا ہوتا ہے. تو اب آپ مجھے کیا کہیں گی, میں جعلی ہوں؟ نہیں, یہ میں اپریشیٹ کرتی ہوں اور آپ کو اینڈ آئی ریئلی ایڈمائر کہ یہ تو ایک تاریخ ہے. میں بھٹو صاحب کی اور محترمہ بینظیر بھٹو کی سیاست کی مداح رہی ہوں. تھینک یو سو مچ. بے شک میں نے آپ لوگوں کی پارٹی کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا, لیکن جس طرح سے شاید میں نے, اگر آپ نے میرے اوپر الزام لگایا ہی ہے تو میں اس چیز کا اقرار کرتی ہوں. نہیں, وہ جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا تو مجھے ویسا ہی لگا تھا. میں نے مسلم لیگ نون کو آفیشلی سپورٹ کیا ہوا ہے. سو اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں لیگی ہوں تو شاید میں گلٹی ہو جاتی, بٹ میں انصافی نہیں ہوں بالکل بھی میری ان ٹویٹ سے. بس لاسٹلی آپ دونوں سے نیہا, ان دونوں سے ایک سوال کر لیں کیونکہ ہمارے پاس بہت شارٹ ٹائم ہے. وی لیفٹ ود 5 منٹس اونلی. جی لاسٹلی سیمی صاحبہ, آپ نے مجھے اس بات کا جواب نہیں دیا. عوام بھی جاننا چاہتی ہے, سب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں میں نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں جو اتحاد ہے وہ کب تک رہے گا؟ میں نے اس چیز کا جواب آپ کو دیا تھا کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں. میں نے جواب آپ کو دیا تھا اس کا, اور کہ یہ حرف آخر نہیں, لیکن ہماری لیکن ہم پہلے بھی متحد تھے. مشرف کے زمانے میں بھی بی بی نواز شریف کا بہت ریگارڈ کرتی تھی, اور بلکہ جس دن ان کی شہادت ہوئی ہے اس دن وہ ناہید خان کو کہہ رہی تھی کہ میں نے سنا ہے کہ نواز شریف جس جلسے میں گئے وہاں پہ کچھ ہنگامہ ہوا ہے, تو پتہ کرو کہ نواز شریف صاحب ٹھیک ہے. مطلب ان کی تھی, نواز شریف صاحب دبئی میں وزٹ کرتے تھے. اور مجھے یہ یقین, ابھی دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ نیو یارک کے اندر ابھی ایک پروگرام کیا ہے نون لیگ نے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ساتھ کیا ہے, اور ہماری بڑی امیدیں وابستہ ہیں. ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ ہم نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا ایک, بات یہ ہے کہ میں نے جیسا آپ کو پہلے کہا کہ ون مین شو نہیں ہوتا, حکومت چلانا ون مین شو نہیں ہوتا, سب نے متحد ہو کے چلانا ہوتا ہے. ہم ہر ایک کو پراپر ریگارڈ اور وہ دینا چاہتے ہیں. تو اس قسم کی جو اتحاد ہے, وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ, اور انشاءاللہ یہ قائم رہے گا. اور یہی بات اگر عمران خان صاحب سمجھ جاتے تو شاید وہ اپنی مدت پوری کر لیتے ہیں. سفینہ صاحبہ, آپ لاسٹ ہمیں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ پاکستان کا فیوچر کیسے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ آپ لندن میں ہوتی ہیں, یو کے میں ہوتی ہیں موسٹلی, تو لندن میں بھی مجھے فیوچر یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے ایک ہی نشان کے اوپر شاید الیکشن لڑیں گی, کیونکہ ماشاءاللہ ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں نون لیگ کا کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے دفاع کیا ہے. سو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب لوگ, ساری جماعتیں ایک ہی ایجنڈے پہ اکٹھی ہوں گی, تو میوچل ان کا کوئی الیکشن کا سائن ہوگا, وہ مل کے یہ اپوزٹ بلا الیکشن لڑیں گی. جو مجھے ابھی ایسا اتنا پیارا سا سینیریو سے لگتا ہے, ہیپی فیملی, ہم سب ساتھ ہیں, فلم کی سٹوری لگ رہی ہے. اگر اسی طرح سے سیمی صاحبہ, اگر آپ لوگ ڈیفینڈ کرتی رہی نون لیگ کو, تو آپ لوگوں کو اپنے ووٹر سپورٹر کو موٹیویٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. وہ کنفیوز ہو جائیں گے کہ ہم نے ووٹ تیر کو ڈالنا ہے. میں نے پاکستان کو ڈیفینڈ کیا ہے,
میں نے آپ نے جس طرح سے نواز شریف صاحب کو بینظیر صاحب کا بتایا, تو اگر عمران خان ریگارڈ کر رہے ہیں بھٹو صاحب کا کہ وہ انٹرنیشنل لیول کے لیڈر تھے, تو آپ کو وہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے, کیونکہ شاید وہ آپ لوگوں سے متفق نہیں ہے, لیکن آپ کے مین لیڈر کو فیور کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ایسے لیڈر ہونے چاہیے تھے. دیکھیں انہوں نے جو فیور کیا, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہماری پروگرامز میں آتے تھے, پیپلز پارٹی کے پروگرام میں آتے تھے, بی بی سے انہوں کے ساتھ ہوتے تھے, کہیں وہ اس میں ڈیلیگیشن میں جاتی تھی تو وہ آنے کی کوشش کرتے تھے. اس کے بعد جب ہماری بیوی کی شہادت ہوئی تو انہوں نے اپنے سپورٹرز کو دکھانے کے لیے کہ وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں, وہ اس حد تک چلے گئے کہ ان کی موت کا نہ انہوں نے پرسہ کیا نہ اس پہ گئے وہ. تو میں انہیں دیکھیے, جس بھٹو کی انہوں نے تعریف کی اس بھٹو صاحب کی بیٹی کے اس پہ نہیں گئے وہ. تو اب میں کانٹراڈکٹ ہوں اس معاملے میں کہ میں ان کو کس چیز کی ان کو وہ کروں, تعریف کروں ان کی, اور کس چیز کی ان کی مذمت کروں. تو آپ کی نظر میں اگر یہ بات اچھی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن جب آپ یہ بات کہتی ہیں تو پھر مجھے یہ بات یاد آ جاتی ہے. میں کچھ رپلائی کروں یا بس؟ جی اچھا, بس میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ شاید یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندے کا انڈیویجول ہوتا ہے نا, لیڈر سب کی پسند ناپسند ہوتی ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ عمران خان صاحب نے کبھی بینظیر بھٹو صاحبہ کو ڈس رسپیکٹ کیا ہو. وہ ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس موقع پہ نہیں پہنچے یا پہنچے, وہ آپ لوگوں کا پتہ ہے, لیکن جب آپ لوگ ایگزائل میں تب آپ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ملاتے تھے, جب آپ لوگ پاکستان سے باہر تھے تب ملتے ملاتے تھے. اگر میں جاؤں تو مجھے وہ بیڈ اسپاٹ بھی یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب جلسوں میں بینظیر بھٹو صاحبہ کی تضحیک امیز لہجے میں ان کو کرٹیسائز کیا کرتے تھے. تو پھر اگر آپ تعریف کرتی ہیں تو پھر دونوں, بس آپ یہ کیوں نہیں سمپلی کہہ دیتے کہ ابھی ہم اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہیں, ویری سمپل اینڈ شارٹ, تاکہ پبلک کو بھی پتہ چل جائے. لیکن جب آپ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ پھر باتیں کانٹراڈکٹ ہوتی ہیں. ادروائز یہ آپ کا حق ہے کہ آپ جس کو مرضی پسند کریں نہ کریں. بس میں یہ چاہتی تھی کہ آپ لوگ جب الیکشن میں جائیں گے, وہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ شاید آپ کا ووٹر سپورٹر کنفیوز ہو جائے. نہیں دیکھیے پرسنل, میں ایک منٹ ایک بات کہوں گی کہ پرسنل انڈیویجولی کی بات صحیح ہے, اور لوگ کہیں گے کہ کسی وجوہات کے تحت وہ نہیں جا سکے, لیکن ایک کوئی بیان ان کا, کوئی افسوس کہیں شائع نہیں ہوا, کہیں رجسٹرڈ نہیں ہوا. یہ ان کا اپنا پرسنل معاملہ ہے. لیکن جب یہ بات کہی جائے گی کہ انہوں نے اپنے سپورٹرز کے لیے اپنی اب آپ کہتی ہیں کہ مفاد کے لیے کھٹے ہوئے, اور میں جو ہوں مفاد کے لیے بات کر رہی ہوں, تو عمران خان جو ہیں انہوں نے اپنے مفاد کے لیے بی بی کی شہادت کو بھی نظر انداز کر دیا. تو یہ پالیٹکس کہتے ہیں نا, برنارڈ شاہ نے ایک بات کہی ہے, پالیٹکس از اے مگ گیم. بالکل صحیح, درست جی. زداری صاحب ماسٹر ہیں اس کے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس. وہ بہت ہائی لیول کی سیاست کرتے ہیں. میں تو ان کی تعریف کر رہی ہوں, سچ میں تعریف کر رہی ہوں. جی آپ دونوں کی شدت کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت ہم لوگوں کے لیے بہت نکالا. بہت شکریہ آپ کا, یحییٰ صاحب کا. نیہا تھینک یو سو مچ. یحییٰ صاحب تھینک یو سو مچ. اور شہباز صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اس پلیٹ فارم پہ انوائٹ کیا, اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا. اینڈ آئی ریئلی ایڈمائر یو گائز, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اینڈ یو گائز آر ڈوئنگ گریٹ فار پاک وطن. آئی ریئلی ایڈمائر اٹ. تھینک یو سو مچ. دیکھتے رہیے گا پاک وطن ٹی وی. اللہ حافظ. جی اللہ حافظ.